کیا علماء تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیا علماء تبلیغ کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کیا موجودہ تبلیغ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے کہ علماء تبلیغ کو برا کہتے ہیں، کوئی بھی عالم تبلیغ کو برا نہیں کہتا ہے، کیونکہ تبلیغ کرنا مطلق تبلیغ جو ہے وہ فرض ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ اب مطلق تبلیغ جو ہے وہ تو فرض ہے، اس کا کون انکار کرے گا؟ کون تبلیغ کو برا کہے گا؟ جو تبلیغ کو برا کہے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر کہ موجودہ تبلیغ جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، حسن ترتیب ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ فرض ہے تو یہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے، انسان اس کو کرے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ واحد جماعت ہے کہ اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا، یہ 7 بر اعظم پر پھری، اور علماء اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اور کوئی بھی عالم اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، بلکہ مخالفت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نئی چیزیں جو ہے رائج کی جا رہی، نئی بکواسات جو کرتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ جس شخص کے 4 ماہ نہیں لگے ہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کے لیے ایک مدد تھی کہ وہ دین کا کام کریں گے، آپ کی 1 گنا مدد کی جائے گی، 1 مدد کی جائے گی، لیکن امت کے لیے جو ہے وہ 70 گنا جو ہے مدد کا وعدہ ہے۔ یہ امت اگر دین کا کام کرے گی تو اس کی 70 گنا مدد کی جائے گی، یعنی تو بھئی یہ امت جو ہے، یہ لوگ جو ہے صحابہ سے بے فضل ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ جہاد کی آیتوں کو اس پر منطبق کرتے ہیں۔ مفتی سید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تبلیغ کے لیے یہی فضیلت ہے کہ الحاق بالجہاد ہے، یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کسی چیز کے ساتھ مل جانا یہ بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو عین وہی چیز قرار دینا جہالت کی بات ہوتی ہے، تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ علماء جو مخالفت کرتے ہیں ان چیزوں کی کرتے ہیں۔ علماء کو جو ہے اب تبلیغ کا کام جو ہے وہ علماء کے سپرد کہاں ہے؟ اب تو بھائیوں کے سپرد چلا گیا ہے اکثر۔ اب دیکھو مراکز، جو بڑے بڑے مراکز ہیں ان میں سب بھائی فولا بھائی فولا بھائی فولا بھائی، بیانات کی باری ہے تو فولا بھائی بیان کریں گے، فولا بھائی بیان کریں گے، اور پوچھتے ہیں کیوں بیان کریں گے تو کہتے ہیں کہ فولا کے جو ہے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں۔ مستورات میں فولا عالم بیان نہیں کریں گے، فولا بھائی بیان کریں گے کہ ان کا اتنا وقت لگ گیا ہے، ان کا اتنا وقت لگ گیا ہے۔ حالانکہ آپ خود بتلاؤ کیا یہ اللہ اور رسول کی بات عالموں سے اچھی کر سکتے ہیں؟ اصل جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، تو محمد الرسول اللہ کی بات ہے، لیکن انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور پہلے تھا کہ بھئی چیزوں کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، لیکن اب کیا ہے نکلو 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 یہ رہ گیا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، یہ ساری چیزیں۔ جو شخص محمد الرسول اللہ کے دین کو جتنا مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اتنا ہی کامیاب ہے، اور جو آدمی یہ لش پش ملاؤں کو تھامے گا، ایک چیز سمجھنا وہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکابر کا دامن چھوڑو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی احادیث کے سامنے یا محمد الرسول اللہ کی بات کے سامنے اپنے اکابر کی باتیں مت رکھو، اپنے مولویوں کی باتیں مت رکھو۔ جہاں پر محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے تو اس کو آمنا وصدقنا، اگرچہ وہ اب مسائل میں مدارس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ دوسرے جو ہے صحیح حدیث دکھلا رہے ہیں آج کے وقت میں، تو کہتے ہیں ہمارے اکابر نے یہ فرمایا۔ بھئی جب دوسرا حدیث دکھلا رہا ہے تو اس کو یہ کہو کہ بھئی ہمارے اکابر کا اس پر عمل رہا ہے، اور خاموشی اختیار کرو
کیونکہ وہ آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ کی حدیث رکھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے تبلیغ میں بھی یہ چیز ہے کہ حضرت جی نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا۔ بھائی فلاں ہے کون؟ وہ جب محمد الرسول اللہ کی بات آ گئی بس خاموشی اختیار کر، ہمیں جو ہے آگے یہ چیز جو ہے بالکل مت بولو کہ ہم فلاں نے یہ فرمایا، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، بالکل مت کہو۔ اگر کسی کی بات حجت ہے تو محمد الرسول اللہ کی بات حجت ہے، کسی اور کی بات حجت نہیں۔